أشهد أن محمد رسول الله. سورۃ نوح علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ذکر کیا تھا جب ہم سورہ ہود پڑھ رہے تھے، 2 رکوع وہاں تھے مسلسل حضرت نوح کے حالات کے بارے میں. 2 رکوعوں پر مشتمل یہ پوری مکمل صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف. انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ آج ہم کے ان پر ایک دردناک عذاب. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، کہا انہوں نے اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. رسول جب آتا ہے تو کہتا ہے میری اطاعت کرو. نبی یہ نہیں کہتا. نبی کہتا ہے بھئی اللہ کے بندے بنو، اللہ کا حق مانو، متقی ہو جاؤ. یہ پرسنل میری اطاعت، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، میری اطاعت کرو. یہ رسول کا مقام. حضرت یوسف نے نہیں کہا کہ پہلے میری اطاعت کرو، تم تخت چھوڑو میں بیٹھوں گا یہاں. تم کون ہوتے ہو؟ بادشاہ. نہیں، بادشاہ رہا، اور وہاں اس کے چیف سیکریٹری کہہ لیں یا فوڈ منسٹر کہہ لیں، جو بھی کہیں، بہت بڑے عہدے پر فائز رہے. اور انہوں نے یہ نہیں کہا اس قوم سے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تم پر عذاب آ جائے گا، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے. کچھ نہیں. نبی جیسا کہ میں نے کہا بار بار، جو نبی کسی معین مشن اس کے حوالے نہ کر دیا جائے کہ جاؤ اس قوم کی طرف، جاؤ اس شہر کی طرف، اس وقت تک وہ نبی ہے. جب اپوائنٹمنٹ آرڈر مل جاتا ہے تو اب وہ رسول ہے. اب وہ جائے گا تو کہے گا، اللہ کا نمائندہ بن کر جائے گا کہ میرا حکم ماننا پڑے گا تمہیں. I am his representative. You have to obey me. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو رسول اور نبی میں یہ فرق ذہن میں رکھیے. یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا. یہ بن کیوں کہا؟ سارے گناہ نہیں کہا. اس کی تعبیر یہی ہے، میں سمجھتا ہوں صحیح ہے بالکل، کہ ایک ہے وہ گناہ کے جو اللہ کے حقوق میں ہو رہے ہیں اللہ انہیں معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کے گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اس کا تو لین دین ہوگا، ڈیبٹ کریڈٹ ہوگا. تمہاری کچھ نیکیاں ہیں تو ان بندوں کو دے دی جائیں گی کہ جن کے تم نے حق جو ہے غصب کیے تھے، جن کی عزت پر حملہ کیا تھا، تہمت لگا دی تھی، ان کا اپنی کو نیکیاں دینی پڑیں گی. نیکیاں تمہاری نہیں ہے تو ان کے کچھ بدیاں ہوں گی تمہارے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں بحیثیت قوم ایک اجل مسمی تک مزید اے فریش لیز آف ایگزسٹنس، اور تمہیں زندگی دنیا میں گزارنے کا موقع دے دے گا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جان لو کہ جب اللہ کا مقرر کردہ وہ وقت آ گیا تو پھر اسے کوئی مؤخر نہیں کر سکے گا. لو کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں معلوم ہوتا. اب جو فریاد کر رہے حضرت نوح، ابتدا میں تو ان کی فریاد میں نقشہ ہے کیسے کیسے انہوں نے دعوت دی ہے، کس طرح اپنے آپ کو ہلکان کیا ہے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، انہوں نے عرض کیا پروردگار میں نے تو دن رات اپنی قوم کو بلایا ہے، رات کو بھی دن میں بھی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری اس دعوت نے، تبلیغ نے ان میں سوائے فرار کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور میں نے جتنا ان کو پکارا، دعوت دی تاکہ اے پروردگار تو ان کو مغفرت فرمائے. جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنی انگلیاں جو اپنی کانوں میں ٹھوس لی. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے کپڑے بھی خوب مڑ لیے اوپر تاکہ کوئی آواز میری ان کے اندر نہ جائے. وَأَصَرُّوا، یہ سواد والا ہے اصرار، اور وہ ضد کی، انہوں نے اڑ گئے. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، انہوں نے استکبار کیا، بہت بڑا استکبار. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر اے پروردگار میں نے انہیں بلند آواز سے بھی پکارا. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، یہ سین والا اسرار ہے. پھر میں نے ان کو اعلانیہ بھی پکارا اور خفیہ بھی، علیحدہ جا کر پی کالز بھی کی. فقلت استغفروا ربکم، میں نے ان سے کہا اپنے رب کا سے استغفار کرو. انہ کان غفارا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ چھوڑ دے گا آسمان کو تم پر دھاروں میں.
یعنی بارش برسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی کوئی قحط پڑا ہوگا، جیسے کہ مکے میں قحط پڑا جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ دخان میں، یا جیسے قوم فرعون کے اوپر قحط آیا تھا بالسنین. تو یہ قحط ختم ہو جائے گا، آسمان سے جو ہے موسلادھار بارش ہوگی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں بڑھا دے گا مال میں بھی اور اولاد میں بھی، بیٹوں میں بھی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے چشمے اور نہریں رواں کر دے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم اللہ کی عظمت کی امیدوار نہیں ہو؟ یعنی ایک تو اللہ کی عظمت، اس کو تسلیم نہ کرنا، اس کو نہ ماننا، اور ایک یہ ہو، اس کے معنی ہو سکتے ہیں تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ اللہ کی عظمت جو ہے وہ کہیں غصے میں نہ آ جائے اور تمہیں پکڑ لے. اللہ کی غیرت، اللہ کی حمیت ایک حد ہوتی ہے، رسی دراز کرتا ہے پھر پکڑتا ہے. لیکن بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، تمہیں کوئی خوف نہیں. وقد خلقکم اطوارا، اس نے تمہیں بنایا ہے طریقے سے، درجے بدرجہ. نطفہ تھا اور پھر علقہ تھا اور پھر مضغہ تھا. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے اللہ نے بنائے ہیں 7 آسمان تہ بر تہ. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، ان آسمانوں میں اس نے رکھ دیا ہے چاند کو کہ اس میں اجالا ہے، روشنی ہے. وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو رکھ دیا ہے کہ وہ ایک چراغ ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے. زمین ہی سے یہ ساری روئیدگی ابھری ہے، زمین ہی سے تمہاری خوراک بھی آ رہی ہے، اسی سے تمہارا جسم بن رہا ہے، پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے. لیکن یہ کہ اس کے اندر ایک اشارہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو وہ ارتقاء کے نظریے کو مانتے ہیں کہ جیسے زمین سے اگایا ہے اللہ نے، گویا کہ رفتہ رفتہ یہیں سے چھوٹے اینیمل پھر بڑے پھر بڑے پھر بڑے، جس کی کہ آخری کلائمیکس کیا ہے، ہومو سیپینس. واللہ انبتکم من الارض نباتا واللہ اعلم. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں دوبارہ لے جائے گا اسی زمین میں، دفن کر دے گا. فیخرجکم اخراجا، پھر نکالے گا تمہیں جیسے نکالا جاتا ہے. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا بچھونے کی طرح، بستر. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ چلو تم اس میں، بڑے کشادہ راہیں ہیں، شاہ راہیں ہیں تمہارے لیے جو اللہ نے بنا دی ہیں. لیکن قال نوح، اب یہ فریاد ہے دوسری. ایک فریاد وہ تھی میں نے یہ دعوت دی، میں نے یہ دعوت دی، میں نے یہ دعوت دی، یہ کہا، یہ سمجھایا. قال نوح رب انہم عصونی، کہا نوح نے پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی. واتبعوا، اور پیروی کی ہے، بل لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اپنے ان لیڈروں کی پیروی کی ہے جن کے مال اور اولاد نے ان کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں بڑھایا. جو مرفع الحال ہیں، مترفین ہیں، دولت والے ہیں، اور ان کو ان کی دولت نے، ان کی اولاد نے ان کو اور زیادہ سرکش کر دیا، اور باغی کر دیا، اور مغرور کر دیا، یہ انہی کے پیچھے چل رہے ہیں، میری بات سننے کو کوئی تیار نہیں. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا، اور ان لوگوں نے چال بھی چلی بہت بڑی، داؤ کیا بہت بڑا. وہ داؤ کیا ہے؟ قوموں میں ایک عصبیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ ہمارے جو ہے پرانے لوگ ہیں، ان کے نام پر ہم نے یہ بت بنائے تھے، یہ لوگ آ رہے ہیں ان کی نفی کر رہے ہیں. اس کی بجائے تم اپنے ان معبودوں اور اپنے بزرگوں ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، ان کے ساتھ اپنے آپ کو، جیسے کہ اس سے پہلے آیا تھا امشو واصبروا علی آلہتکم، چلو چلو یہاں سے محمد کی بات نہ سنو، اور اپنے جو بھی معبود ہیں صبر کر کے ان کے ساتھ چمٹے رہو. انہوں نے بھی ان کی رسمیت کو بھڑکایا. قالوا لا تذرن آلہتکم، دیکھنا کبھی چھوڑنا بیٹھنا اپنے معبودوں کو. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، ہرگز مت چھوڑنا سواع کو اور یغوث کو اور یعوق کو اور نسرا کو. یغوث کون ہوگا؟ جس کا غیاث، تو غوث جن کو سمجھا گیا ہو، فریادیں سننے والا ہے اور ہماری فریاد رسی کر سکتا ہے، یغوث. یہ اس کے بارے میں تحقیق یہی ہے کہ یہ بھی اولیاء اللہ تھے. ظاہر بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نسل کس کی ہے؟ حضرت آدم کی. پھر ان سے پہلے نبیاء ہوئے ہیں، شیش تھے، ادریس تھے علیہ الصلوۃ والسلام. تو ان میں اچھے لوگ بھی تھے، اولیاء اللہ بھی تھے. لیکن پھر جب کفر آیا، شرک آیا، انہی کی یہ ہے کہ کچھ تمثیلیں بنا دی گئی. پہلے صرف ان کو سلام کرتے تھے یا عزت کرتے تھے، ٹھیک ہے ہم ان کی عزت کرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ایک تصویر،
ماڈل ٹاؤن لاہور میں ایک صاحب کے بڑے نیک آدمی تھے، بڑے متقی آدمی. میں حیران ہوا، میں ان کے گیا تو ایک تصویر لگی ہوئی تھی جس میں 3 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا نام کیا ہے؟ یہ ہے معین الدین اجمیری، اور یہ ہے خواجہ بختیار کاکی، اور یہ ہے بابا فرید شکر گنج، تینوں بیک وقت جمع ہیں. اور یہ کہ اس تصویر لگا کے اس کے اوپر ہار باقاعدہ لگا. یہی چیز بڑھتے بڑھتے پھر بتوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو تدریجاً ہوتا ہے، یہ ایک دم تو نہیں ہو جاتا. یہ ملتان کی زبان میں کہتے ہیں بندہ ٹھیندے ٹھیندے تھی جاتا ہے، ہوتے ہوتے تھوڑا 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 وہ جو کہاں سے کہاں پہنچ گیا پتہ نہیں چلتا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو مت چھوڑنا انہیں. وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. انہیں تم بہتوں کو بہکا دیا تو اے اللہ اب ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہ کر. یہ ہوتی ہے آخری جب دل جل چکا ہوتا ہے، غیظ کی کیفیت ہوتی ہے نبی میں. جیسے کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا پروردگار اب یہ ایمان نہ لائے فرعون جب تک یہ عذاب دیکھ نہ لے. اس لیے جو ستم کے پہاڑ ہم پر توڑے ہیں، اب اگر تو نے ایمان کی توفیق دے دی تو یہ تو پاک صاف ہو گیا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے. اب یہ ایمان نہ لائے، یہ معاملہ ہوتا ہے. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ اب ان ظالموں کے لیے مت اضافہ کر مجھے گمراہی کا. مما خطیئاتہم، اپنی ان خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق ہو گئے. فَأُدْخِلُوا نَارًا، داخل کر دیے گئے آگ میں. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار. وَقَالَ نُوحٌ، اب سخت ترین حصہ آ رہا ہے اس دعا کا. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، پروردگار اب اس زمین پر کافروں کا ایک بستا ہوا گھر مت چھوڑ، کوئی نہ رہے. اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، يُضِلُّوا عِبَادَكَ، یہ گمراہ ہی کریں گے تیرے بندوں کو. وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، ان کی نسلوں میں بھی اب فاجر اور کافر کے سوا کوئی پیدا نہیں ہوگا. ان کی سرشت بگڑ چکی ہے، پرورٹڈ ہو چکے ہیں. عام کلوں کی لینگویج میں کہا جائے اس کا بیج مارا گیا ہے. اب آئندہ کوئی خیر کی توقع ان کی آئندہ نسل سے بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ سخت دعا شاید اللہ کے کسی بندے نے نہ مانگی ہو. لیکن یہ کہ نوح کو حق تھا، 950 برس دعوت دی تھی. تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، 20 صدی کا حصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، 950 برس. اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا، اب ان کی اولاد میں بھی نہیں ہوں گے مگر فاسق، فاجر اور نہایت ناشکر. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، پروردگار میری مغفرت فرما، میرے والدین کی فرما، جو بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کے ساتھ اس کی مغفرت فرما. وللمؤمنین والمؤمنات، اور تمام مرد اور عورتیں جو صاحب ایمان ہوں، جو کسی دور کسی زمانے کی ہو، پچھلی ہو اگلی ہو. ولا تزد الظالمین الا تبارا، لیکن پھر ابھی دل ہلکا نہیں ہوا ہے حضرت نوح کا. پھر ولا تزد الظالمین الا، ان ظالموں کے لیے تو اب اضافہ مت کر مگر بربادی اور تباہی کا. اگر نظم قرآن پر توجہ ہوئی ہوتی ہمارے ہاں تو کسی کو شک ہی نہ ہوتا کہ یہ جو پچھلی صورت تھی سال سائل بعذاب واقع، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صورت کیوں نازل کی گئی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، اور ایسی سخت دعا. تو حضور کو کہا گیا اے نبی آپ ابھی ذرا صبر کیجئے. فاصبر صبرا جمیلا، سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا. ابھی آپ کو تو 3-4 سال 5 سال ہی ہوئے دعوت دیتے ہوئے. مولاي صل وسلم دائما